ایسے ہی ہم نے کہا ہاں ابھی چلیے لکھ دے رہے ہیں، ہم سے بڑا نسخہ کون لکھے گا کامیابی کا۔ ہم نے جیسی نگاہ تھی انسان پہ، جیسا سمجھتے تھے ویسے نسخہ لکھنا شروع کیا۔ ہم نے کہا دیکھیے جب لگژری کار میں ٹہلنے لگیے تو سمجھیے کہ اب کامیاب ہو رہے ہیں آپ۔ جب آپ اگر فقرہ جونپور میں اور شہر میں محسوس نہیں کیا گیا تو کب؟ جب آپ کے گھر میں کھانا سویگی اور زومیٹو سے آنے لگے، ارے کیا توجہ چاہ رہا ہے، تو سمجھیے کہ آپ اب موفق ہو رہے ہیں۔ جب ہفتے میں 4 دن کھانا ڈھابے اور ریسٹورنٹ میں ہونے لگے تو سمجھیے کہ اب آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جب آپ توجہ کریے گا، اب میں نسخہ لکھ رہا ہوں، جب آپ زمین چھوڑ کے ہوائی یاترا کرنے لگیے تو سمجھیے کہ آپ کامیابی کے زینے پہ پہنچ رہے ہیں۔ جب آپ کو بڑا منبر ناصریہ کا مل جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور کریے کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اب جیسا نسخہ تو اب کامیاب ہو رہے ہیں، تب آپ موفق ہو رہے ہیں۔ اب میں نے کامیابی کا نسخہ لکھ دیا، اب وہ بیچارہ خوش ہو کر اس کامیابی کا نسخہ لے کے جیسے ہی ناصریہ سے باہر نکلا، مولانا عابد صاحب قبلہ وہی باہر اسے ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کہ بھیا کہاں ہنستے ہوئے جا رہے ہو؟ کہ ہم نے تو کامیابی کا نسخہ مل گیا۔ کہ دکھاؤ تو صحیح کس نے لکھا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے نسخہ پڑھا تو فوراً کہا کس بیوقوف مولوی نے لکھا ہے، یہ تھوڑی نا کامیابی کا نسخہ ہے۔ نہیں پہنچے، یہ کامیابی کا نسخہ تھوڑی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انہیں تو انسان کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان خالی جسم کا نام نہیں ہے، اور روح اور جسم دونوں کا نام ہے۔ اور جب تک دونوں اعتبار سے کامیاب نہ ہو، کامیاب مانا نہ جائے گا تو کیا مطلب؟ روحانی نسخہ کون لکھے گا؟ کہ روحانی وہ لکھے گا جو روح اللہ ہو۔ روحانی نسخہ تو وہ لکھے گا جو روح اللہ ہو۔ بزرگ تشریف فرمائے جو روح اللہ ہو، قسم خدا کی ہم اس دروازے پر، اس دروازے پر، اس درگاہ پر، اس جہاں پر، یہاں وہاں کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے، کہیں نہ ملی۔ بس ایک ذات تھی جو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی ان السعید کل سعید